الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مؤقر علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی مقدس مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ متواتر انداز میں چل رہی ہے اور آپ حضرات بھی بخوبی واقف ہیں اور اسی لیے یہ آنے کا شوق ظاہر کرتا ہے کہ آپ حضرات کتنے لگن سے میرے اور آپ کے آقا کی سیرت طیبہ کے عنوان سے مستفید ہو رہے ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. تو بات غزوہ خیبر کے تعلق سے گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر چکے ہیں. یہودی جس طریقے سے یہ چال چلتا ہے کہ جب کمزور پڑ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر خوشامد کے ذریعے سے اپنا کام بنا لیتا ہے. میرے اور آپ کے آقا جب ان کے تمام قلعوں کو اپنے قبضوں میں کر چکے تو پھر یہودیوں نے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں یہیں پر رہنے دیجئے اور ہماری جتنی زمینیں ہیں ان پر ہم محنت کریں گے، آدھا حصہ، آدھی پیداوار آپ کو عطا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی گزارش قبول فرمائی. جو امن کے خلاف چلے، جنہوں نے وعدہ خلافی کی یا جنہوں نے کسی صحابی کو شہید کیا، اللہ کے نبی نے ان کا قصاص لیا کہ جس طریقے سے کنانہ بن ربیع اس نے میرے اور آپ کے آقا کے صحابی محمد، ایک کتاب میں ان کا نام محمد ہے، دوسری میں ان کا نام محمود بن مسلمہ ہے، جو اوپر سے پتھر گرا کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، تو ان کے بدلے میں اس یہودی کو قتل کیا گیا.
اس طریقے سے کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا شکار ہوئے، جو غلطی پہلے کر چکے تھے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی، صحابہ کے حصوں میں اکثر زمینیں آئی، سونا چاندی تو اگرچہ نہیں تھا، لیکن زمینات، محلات، قلعے، یہ بہت سارے صحابہ کرام کے حصے میں آئے۔ اتنا حصہ ملا کہ صحابہ کو جو مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے انصاری صحابیوں نے جو ان کی مدد کی تھی، وہ مدد بھی واپس کر دی گئی کہ جو آپ نے ہمیں زمینیں دی ہیں، مکانات دیے ہیں، وہ آپ کا شکریہ اور آپ کو واپس دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فتح کا شکریہ ادا کیا، کچھ دن تک وہیں خیبر کے اندر موجود رہے۔ یہاں پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی، اس کو پیش کرنے والی زینب بن نام کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے لقمہ اٹھایا، اٹھا کر کے دیکھا، فرمایا بشیر اپنے ہاتھ روک لو، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ حالانکہ زینب ایمان کے اندر نہیں آئی، اسلام کے اندر نہیں آئی، جیسے ہی لقمہ زبان سے لگایا، میرے آقا نے پہچان لیا، اپنے صحابی کے ہاتھ کو روک دیا، اے صحابی رک جائیے، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، اس گوشت میں زہر ملا دیا گیا۔ چنانچہ زینب کو بلایا گیا اور فرمایا یہاں آپ آقا کی باتیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کافرہ ہے لیکن پھر بھی ہدیہ قبول کر لیا گیا، کھانے کی چیز قبول کر لی گئی۔ میرے بھائی، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ قبول کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا اور بلا کر کے کہا یہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ اس طرح سے کیا کیا؟ تو زینب نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میرا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا نہیں ہے، میں اپنا ارادہ یہ لے کر کے بیٹھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر نقصان نہیں دے گا، دوسرے اگر آپ جھوٹے نبی ہیں نعوذ باللہ تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی، میرا اس زہر ملانے کا ارادہ یہ تھا۔ چنانچہ میرے آقا نے دیکھا کہ زینب معذرت پیش کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ان کی معافی کو دیکھ کر زینب ایمان کے اندر داخل ہو گئی، لیکن حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کو کھا چکے تھے، جو لقمہ ان کے پیٹ میں جا چکا تھا، اس کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے آقا نے اپنی تو غلطی معاف فرما دی ہے، لیکن جو صحابی ہیں ان کے گھر والوں سے کہہ دیا یہ زینب تمہارے حصے میں ہے، ہاں اس کو چاہے تو سزا دے دو، اس کو چاہے تو قتل کر دو، ہاں قصاص ہے، آپ قصاص لے سکتے ہیں۔ چنانچہ زینب کا حضرت صحابی کے بدلے ان کا قصاص لیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ آگے چلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر ایک اور اعلان فرماتے ہیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر جس طریقے سے بہت سی حرام چیزیں حلال ہیں، مثال کے طور پر شراب پینا یہ حرام تھا، یہ حرام ہے، ابتدائے اسلام میں یہ چیز حلال ہے۔ اسی طرح بیاض اور سود کا کام ابتدائے اسلام میں حلال ہے، لیکن بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے ایک نکاح متع کہلاتا ہے، آپ نے بار بار یہ نام سنا ہوگا کہ متع کیا چیز ہے، آپ نے شیعہ حضرات کے منہ سے سنا ہوگا۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک ایسی حلال چیز تھی جو ابتدائے اسلام میں حلال ہے، لیکن آج خیبر کے موقع پر میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ جو چیز اب تک حلال تھی اب اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اب کوئی متع کے ذریعے سے نکاح نہیں کرے گا، اب کسی عورت سے کوئی پیسہ دے کر کے، کوئی قیمت
قیمت دے کر کے ان سے متنفع نہیں ہوگا، ان سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج سے یہ بالکل آپ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صاف طریقے سے اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد پھر غزوہ اوطاس میں میرے آقا نے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل اس کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی جن کو معلوم نہ ہوا۔ میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ چیز میرے آقا نے جب حرام قرار دی ہے تو آپ کون ہے اس کو حلال کرنے والے؟ لہٰذا اگر اب کی بار بھی کوئی باز نہ آیا تو میں اس پر زنا کی حد لگاؤں گا۔ کس چیز کی حد لگاؤں گا؟ متع کیا چیز ہے؟ آج کل کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کسی عورت سے کسی وقت متعینہ کے لیے کچھ پیسے دے کر کے اس سے کچھ وقت گزار لینا، متنفع ہو جانا، یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ یہ طریقہ کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ یہ طریقہ ابتدائے اسلام کے اندر بھی جائز نہیں رہا۔ یہ تب بھی بدکاری کہلاتا تھا، یہ تب بھی حرام کاری کہلاتا تھا، آج بھی بدکاری اور حرام کاری اور زنا کاری آج بھی کہلائے گا۔ وہ اس وقت میں حلال کیا تھا؟ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں۔ اس وقت میں متع کا طریقہ کیا ہے؟ متع کا طریقہ یہ ہے ابتدائے اسلام کے اندر کہ کسی عورت کو آپ نے پسند کیا، آپ نے اس سے کہا کہ یہ 1 سال تک کے لیے یا 2 سال تک کے لیے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، لیکن وہ نکاح ایسا ہوتا تھا وہاں گواہ موجود ہوتے تھے، وہ نکاح ایسا ہوتا تھا اس بیٹی کے والد محترم موجود ہوتے تھے، اس کے ولی موجود ہوتے تھے، ان گواہوں کی موجودگی میں، اس وکیل کی موجودگی میں، اسی طریقے سے ولی کی موجودگی میں یہ نکاح ہوتا تھا کچھ وقت متعینہ کے لیے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے تو عورت کو خود بخود طلاق ہو جایا کرتی تھی، اور جب طلاق ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بھی 1 حیض کا گزرنا ضروری ہوتا تھا، پھر اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تھا ابتدائے اسلام کے اندر جو طریقہ تھا، لیکن میرے آقا نے اس کو بھی منع کر دیا۔ میرے آقا نے یہ طریقہ بھی ختم فرما دیا کہ آپ کسی عورت سے وقت متعینہ تک نکاح نہیں کر سکتے، چاہے گواہ موجود ہوں چاہے ولی موجود ہو، لیکن آپ کسی عورت سے وقت متعینہ کہ 1 سال تک کے لیے آپ میری زوجہ بن جائیے، بیوی بن جائیے، میں آپ کو اتنا پیسہ اتنا روپیہ دوں گا، اگرچہ گواہ موجود ہیں، اگرچہ ولی موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے یہ طریقہ بھی ناجائز قرار دے دیا اور منع فرما دیا سختی کے ساتھ۔ پہلے غزوہ خیبر کے اندر منع فرمایا، لیکن کچھ صحابہ نے نہیں سنا تھا، پھر آقا نے غزوہ اوطاس میں منع فرمایا، پھر بھی کچھ صحابی رہ گئے ہیں تو میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل سختی سے منع فرمایا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ خبردار، اگر اس غلطی کو دوبارہ کسی نے کیا تو اس پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اس پر زنا کے جتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں اتنے متع کے کوڑے اس پر لگائے جائیں گے۔ لہٰذا یہ متع شریعت کے اندر نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی سے، کسی کی بیوی سے، کسی کی بہن سے وقت متعینہ کے لیے متنفع ہوں، اگرچہ گواہ موجود ہے، ولی موجود ہے، لیکن یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے۔ یہ طریقہ پھر کیسے جائز ہو جاتا جس کو آج ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے اس طریقے سے نہ گواہ موجود ہیں نہ وکیل موجود ہے، یہ تو سراسر زنا ہے، یہ تو سراسر بدکاری ہے۔ اس کو ثواب کہتے ہیں، اس کو نفلوں کا ثواب بتاتے ہیں، اس کو حج کا ثواب بتاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ میرے آپ کے آقا کی زندگی میں نہ زندگی سے پہلے کبھی رہا ہے نہ زندگی کے بعد کبھی رہا ہے۔ یہ پہلے بھی زنا تھا، آج بھی زنا ہے۔ جو طریقہ اس وقت میں جائز تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن وہ طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے تو فرمایا، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، سن لے وہ حلال شرعیہ کے نام پر شریعت کا مذاق اڑانے والے کہ جو حلالے کا ایک مذاق بناتے ہیں۔ اگر آپ کسی بہن کا اسی طریقے سے کسی عورت کا شوہر نے غصے میں اس کو طلاق دے رکھی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس سے حلال
نہیں میرے بھائی، ایسے کو اللہ کے نبی نے کرائے کا سانڈ فرمایا ہے اور فرمایا لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی باتیں طے کرتے ہیں، اس طرح کے معاملے طے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، اس نے عدت گزار لی ہے، اب آپ ایک گھنٹے کے لیے نکاح کر لیجئے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے شریعت کا مذاق اڑایا گیا، میں نے اور آپ نے اس کا مذاق خود اڑوایا ہے۔ حالانکہ حلالہ شرعیہ کیا ہیں؟ بیوی کو طلاق ہو گیا، اس نے عدت گزار لی، وہ آپ کے لیے بھی اجنبی ہے، دوسرے کے لیے بھی اجنبی ہے، اب دوسرے سے نکاح کرایا جائے گا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے اس کو طلاق دے، چاہے اپنی زندگی بھر اپنی بیوی بنا کر کے رکھے، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، آپ اس سے جھگڑ نہیں سکتے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے، وہ اس کی بیوی ہے، اور یہ نکاح بھی گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، یہ نکاح بھی ولی کی موجودگی میں ہوگا، اس نکاح کا بھی مہر طے کیا جائے گا، اور اگر چاہیں تو اس کا بھی ولیمہ کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسا نکاح ہے جیسے ہاں پہلا تجھ سے ہوا تھا، اسی طریقے سے یہ نکاح ہے۔ یہ جو ہم چھپ چھپا کر کے اور اس طریقے سے باتوں کو طے کر کے یا کرا کر کے کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے سب پر لعنت فرمائی ہے، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ ہاں بتلا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، ان نے عدت گزار لی، اب آپ سے نکاح کیا جا رہا ہے، اب اس کی مرضی آئے گی وہ اسے طلاق دے گا، نہیں آئے گی تو پوری زندگی اپنے نکاح کے اندر رکھے گا، وہ بالکل اس کی شرعی بیوی ہے، وہ بالکل اس کی شرعی بیوی ہے، جس طریقے سے اس کی دوسری بیوی ہے اسی طریقے سے اس کی یہ بھی بیوی ہے۔ ایک مذاق بنا رکھا ہے شریعت کا میں نے اور آپ لوگوں نے، حلالے کے نام پر میں اور آپ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، حلالے کے نام پر میں اور آپ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے ایک رات کے لیے کسی کی بیوی بنایا جائے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میرے آقا نے اس وقت میں خیبر کے موقع پر سختی سے اعلان فرما دیا کہ اب یہ متاع جو اب تک جائز تھا اب جائز نہیں ہے، چنانچہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعلانات میرے اور آپ کے آقا نے فرمائے ہیں۔ وہ کس طریقے کے اعلان ہیں؟ اسی خیبر کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا کہ صحابہ کی برتن رکھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ گوشت پکنے کی بو آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں تم کیا پکا رہے ہو، کس چیز کا سالن بنا رہے ہو؟ میرے آقا سے صحابہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ اس میں گدھوں کا گوشت بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا غصے میں ہو گئے، فرمایا ان برتنوں کو پھینک ڈالو، ان برتنوں کو توڑ ڈالو۔ پھر میرے آقا نے سمجھا کہ شاید برتن سفر میں نہ ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ چلو اس گوشت کو پھینک دو اور جو برتنوں میں گوشت تھا اس کو پاک اور صاف کیجئے گا، ان کو بالکل پاک صاف کیجئے گا۔ یعنی اب مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے، ایک تو گدھا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، ہاں پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے ایک اور سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اگر برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا برتن اگر ناپاک ہو گیا ہے تو آپ 3 دفعہ مٹی سے اس کو مانجھ لیجئے گا، اس کو ریت وغیرہ سے 3 دفعہ مانجھ لیجئے گا اور اس کو بالکل پاک کر لیجئے گا۔ یاد رکھنا پاکی میں اور صفائی میں بہت بڑا فرق ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صفائی بھی وہی چیز ہے، پاکی بھی وہی چیز ہے، لیکن پاکی میں اور صفائی میں بڑا فرق ہے۔ یہ چیز مجھے اور آپ کو کس نے سمجھائی؟ شریعت نے سمجھائی۔ ایک بالٹی پانی رکھا ہوا ہے، اب اس میں ایک قطرہ اگر استنجے کا ڈل جائے تو بتاؤ اس کی صفائی میں کوئی کمی آئی؟ لیکن پانی کیا ہو گیا؟ پانی ناپاک ہو گیا۔ دیکھنے میں پانی بالکل صاف لگ رہا ہے، اس کی صفائی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک قطرہ اس کے اندر جا چکا ہے تو یہ پانی صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ تو پاکی اور صفائی کا فرق سمجھ آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر برتن ناپاک ہو جائے تو صفائی کرنے کا طریقہ معلوم کیجئے گا، پاک کرنے کا طریقہ معلوم کیجئے گا۔ اگر کپڑے پر استنجا لگ جائے، آپ نے اس کو پانی میں بھگویا، حالانکہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے لیکن ابھی پاک نہیں ہوا ہے، پاک کس طریقے سے ہوگا؟ آپ ایک دفعہ پانی ڈالیے، پھر اس کو نچوڑیے، پھر دوبارہ پانی ڈالیے، پھر نچوڑیے، پھر دوبارہ پانی ڈالیے، پھر نچوڑیے، اب یہ پاک بھی ہو گیا، صاف بھی ہو گیا۔
تو پاکی اور صفائی میں بڑا فرق ہے، اس لیے ہمیں صفائی کے ساتھ ساتھ پاکی کا دھیان زیادہ رکھنا ہے۔ کبھی کبھی کپڑے میلے نظر آتے ہیں لیکن وہ پاک ہوتے ہیں، کبھی کبھی صاف نظر آتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، اگر برتن ناپاک ہو جائے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو مٹی کے ذریعے سے مانجے پھر صاف کریں، پھر مانجے پھر صاف کریں، پھر مانجے پھر صاف کریں۔ اس طریقے سے آپ کو 3 دفعہ کرنا ہے، یہ آپ کا برتن بالکل پاک بھی ہو جائے گا، آپ کا برتن صاف بھی ہو جائے گا۔ یہاں میرے آقا نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ بتلایا ہے، اس لیے میرے بھائی یہ طریقہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اور اپنی مائیں بہنوں کو بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہ جس طریقے سے بچہ پیشاب استنجا کر دیتا ہے پھر وہ ایسی سوکھ جاتا ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ اس لیے کپڑوں کا پاک کرنا ضروری ہے، صفائی کے ساتھ ساتھ پاک کرنا ضروری ہے۔ زمین پر اگر استنجا ہو گیا اور پھر وہ سوکھ گیا تو زمین پاک ہو جاتی ہے، زمین سوکھنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ خیر بہرحال یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے متع کو بالکل ناجائز قرار دیا کہ میری امت اب اس چیز سے رک جائے، اس چیز سے بچ جائے، اب یہ اس طریقے سے وقت متعینہ تک نکاح نہیں ہو سکتا، وقت متعینہ کے لیے طے کر کے اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز برتنوں کو کہا گیا، گدھوں کو بالکل حرام اور ناجائز قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے میرے اور آپ کے آقا جب خیبر سے واپسی کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، ایک بستی پر سے گزرتے ہیں، وہاں پر آپ رات میں وقت میں سوئے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ فجر کے وقت میں کسی کی آنکھ نہ کھلی۔ جب سورج کی کرنیں میرے آقا کے چہرے پر آ کر کے پڑی ہیں تو میرے آقا کی آنکھ کھلی ہیں، آقا جھٹپٹا کر کے اٹھے ہیں اور صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ کہاں سو رہے ہو؟ دیکھو فجر کی نماز نکل چکی ہے، وقت بھی نکل چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت بلال حبشی کو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، بلال ذرا اذان دیجئے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان دی، پھر میرے آقا نے فجر کی سنتیں ادا فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی جماعت بھی ادا فرمائی۔ حالانکہ نماز قضا ہو چکی ہے۔ بہت سارے حضرات شکایت کرتے ہیں کہ جی سنتوں کی تو کوئی قضا نہیں ہے، پھر فجر کی سنتوں کی قضا کیوں کی جاتی ہے؟ خیبر سے واپسی کے وقت میرے آقا نے وہ سنتیں پڑھی ہیں، تاکید فرمائی ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ فجر کی یہ جو 2 رکعت سنتیں ہیں، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ان سب سے بہتر ہیں، لہٰذا ان کی پابندی کیا کرو، اگر چھٹ جائیں تو ان کو بعد میں پڑھ لیا کرو۔ اول تو کوشش یہ ہو کہ اگر امام صاحب جماعت نکلنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے تو آپ سنتیں چھوڑ کر کے فرضوں میں شامل ہو جائیے، لیکن اگر خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے اور رکعت نکلنے کا بھی خطرہ نہیں ہے تو آپ اپنی سنتوں کو ادا کریے۔ لیکن یہاں سنتیں علماء لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو ایسی جگہ پر سنتیں پڑھیں کہ جہاں امام کی قرات کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، جہاں امام کی قرات کی۔ ہمارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ مسجد میں وہیں جماعت ہو رہی ہے، وہیں سنتوں کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں یہ طریقہ مکروہ ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا سنتیں ایسی جگہ پر جا کر کے پڑھیں جہاں امام کی قرات کی آواز نہ پہنچ رہی ہو۔ باہر کا علاقہ ہے، صحدری ہے، برآمدہ ہے، اسی طریقے سے سب سے اچھا یہ ہے کہ آدمی سنتیں گھر پر پڑھ کر کے چلے۔ سنتیں کہاں پڑھ کر کے چلے؟ گھر پر پڑھ کر کے چلے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن اگر گھر پر خطرہ نظر آئے کہ سنتیں چھوٹ جائیں گی تو پھر مسجد ہی کے اندر پابندی کرے۔ ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت میں 1 منٹ یا 2 منٹ فجر میں باقی ہیں تو ادھر ادھر نیت باندھ کر کے نہ کھڑے ہوا کریں۔ ادھر ادھر جہاں مسجد کا حصہ ہے، نماز ہم جب مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارے استاذ محترم فجر کی نماز کے وقت کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتے تھے، فرماتے تھے باہر پڑھیے گا، یہاں سے دور پڑھیے گا جہاں پر قرات کی آواز نہ جائے۔ وہ ہمیں طریقہ سکھایا کرتے تھے، وہ ہمیں بتلایا کرتے تھے، جہاں جماعت شروع ہو جائے اب وہاں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میں یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی ہم اور آپ صفیں کھڑی کرتے ہیں،
صفے درست کرنے میں کوئی بھائی صاحب سنت پڑھ رہے ہیں پیچھے تو وہ سب خالی رہ جاتی ہے، ادھر سے آنے والا بھی ڈرتا ہے کہ میں نمازی کے آگے سے نکل جاؤں گا، ادھر سے آنے والا بھی ادھر کو گھبراتا ہے کہ میں نمازی کے سامنے کو آ جاؤں گا۔ یاد رکھنا صفے درست کرنے کے لیے نمازی جو سنت پڑھ رہا ہے اس کے آگے گزرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ غلطی کس کی ہے؟ سنتیں پڑھنے والے کی غلطی ہے۔ آپ اپنی صف سیدھی کیجئے گا، آپ اس سے نہ گھبرائیے گا کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے آگے سے نکل کر کے اپنی صف کو درست کیجئے گا، آپ پر کوئی وبال کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اگر صفوں کو درست کرنے کے لیے کسی نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نکلنا چاہیں تو نکل جائیے، کوئی آپ پر بوجھ نہیں، کوئی آپ پر وبال نہیں۔ لہٰذا میرے بھائی کیونکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو یہ یہاں سنتوں کی نیت باندھ کر کے کیوں کھڑا ہو گیا، اسی لیے تو کہا ہے کہ اگر ظہر کی نماز شروع ہو گئی اور آپ نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھی ہے تو آپ کو اب اجازت ہے 2 پر سلام پھیر دیجئے گا اور آپ نماز کے اندر شامل ہو جائیے گا۔ لیکن آپ نے فجر کی نیت باندھ لی ہے 2 سنتوں کی تو آپ ان سنتوں کو پورا کر کے آئیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت سے الگ ان سنتوں کی نیت باندھی جائے۔ طریقہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے معزز سامعین اعظام میرے آقا اعلان فرماتے ہیں بلال اذان پڑھیے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، میرے آقا نے سنتیں ادا فرمائی۔ اس لیے اگر فجر کی سنتیں نکل جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ان سنتوں کو ادا کیا جائے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں جی ہماری سنتیں چھوٹ گئی، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں، ابھی سورج نہیں نکلا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ہاں اب سنتوں کی اجازت نہیں ہے، اب آپ سورج نکلنے کا انتظار کیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں فجر کی جماعت کے بعد یا فجر کے فرضوں کے بعد یا عصر کے فرضوں کے بعد اب مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی جماعت کے بعد یا فجر کے فرضوں کے ادا کرنے کے بعد اب سورج نکلنے کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ اسی لیے سنتیں پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، آپ سورج نکلنے کے بعد ان سنتوں کو ادا کریے گا۔ اس لیے معزز سامعین میرے آقا نے نماز ادا فرمائی، اذان بھی حضرت بلال نے فرمائی، تو لہٰذا یہاں سے اور مسائل نکلتے ہیں کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اذان کی آواز نہیں آئی تو آپ وہاں اپنی اذان دیجئے گا، اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو اپنی اذان پڑھیے گا، پھر اس کے بعد اقامت بھی کہیے گا۔ اگرچہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ اگر جنگل کے اندر ہیں، آپ وہاں ایسی جگہ پر ہیں کہ اذان کی آواز نہیں آتی تو ایسی جگہ پر آپ اذان بھی پڑھیے گا، آپ اقامت بھی کہیے گا، آپ قضا نماز کی جماعت بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ پھر میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا اے میرے صحابہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے فوراً تیزی کے ساتھ یہاں سے ہٹیے گا، فوراً تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلیے گا۔ چنانچہ اے صحابہ یہاں پر شیطان کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، یہاں پر شیطان اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اسی وجہ سے ہم نماز کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر نماز کے وقت بھی میری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی تو یاد رکھنا شیطان اپنا قبضہ کر چکا ہے، شیطان میرے اور آپ کے اوپر قبضہ جما چکا ہے، تبھی تو نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی ہیں۔ اور پھر میرے آقا جانتے ہو یہ کیوں سلایا گیا، میرے آقا کو کیوں دیر سے اٹھایا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ آنے والی امت آئے گی، اس سے کچھ سہو ہوگا، اس سہو کے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس لیے میرے آقا کو سلا دیا گیا، ورنہ کوئی فرشتہ بھی آ کر کے اٹھا سکتا تھا۔ پھر میرے آقا کی نیند تو اتنی مضبوط نہیں تھی، ان کا تو سونا بھی جاگنے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوا ان کی زندگی کے اندر؟ تاکہ آنے والی امت کو سبق مل جائے کہ سہو کو ٹھیک کس طرح کیا جاتا ہے، تاکہ فقہا کو راستے مل جائیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ان غلطیوں کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی یہ غلطیاں اسی لیے میرے آقا سے، یہ بھول یہ سہو میرے آقا سے اسی لیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میرے آقا نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے لیکن آپ نے 3 پر سلام پھیر دیا، حالانکہ آپ کہیں گے اگر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے
تو لوگ کیا کہتے ہیں، امام صاحب کہیں گھوم رہے ہوں گے، اس لیے غلطی ہو گئی، ہاں اسی لیے، ہاں مؤذن صاحب آپ کہاں تھے، آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ میرے بھائی یہ سہو خالی امام صاحب سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سہو میرے آقا سے بھی ہوا ہے، یہ سہو میرے آقا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اگر آقا کو بھول نہ لگتی تو مسائل کہاں سے نکلتے؟ اگر آقا کو بھول نہ ہوتی تو میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، یہ مسئلوں کی اتنی موٹی موٹی کتابیں کہاں سے لکھی جاتی؟ یہ سہو کے صحیح کرنے کے طریقے کہاں سے ہوتے؟ اسی لیے تو فرمایا گیا یہ سہو ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی امام کو سہو اس لیے بھی لگتا ہے کہ پیچھے کوئی بے وضو بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے حضرات کی آنکھیں لگ جاتی ہیں اور وہ بے خبر سو جاتے ہیں، ٹیک لگا کر کے سو جاتے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ جانتے ہو اب وضو ٹوٹنے کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر اب امام کی نماز پر پڑنا ہے۔ کس پر پڑھنا ہے؟ امام صاحب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آیت پر جا کر کے کچھ بھی چلتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فرماتے کہ کوئی بے وضو ہے جا کر کے وضو کر کے آ جائے۔ یہ مقتدی اور امام کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائی غلطی آپ کریں تو اثر امام صاحب پر پڑتا ہے، بھول آپ کریں تو اثر امام صاحب پر پڑتا ہے۔ اس لیے تمام مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنی تمام نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے پڑھیں، اور اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو ان کی طرف برس کر کے نہ پڑھیں، ان کی چغلیاں دوسری جگہ نہ بیان کرتے پھریں۔ ارے ہمارا امام پتہ نہیں نماز میں کہاں رہتا ہے، کبھی 2 پر سلام پھیرتا ہے 4 کی نیت باندھ کر کے، کبھی 3 پر سلام پھیر دیتا ہے 4 کی نیت باندھ کر کے۔ ہاں میں اور آپ کہتے پھرتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بھول میرے اور آپ کے آقا کو بھی ہوئی ہے، اس طرح کا سہو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء کو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اللہ کے دوستوں کو ہو جاتا ہے کہ نیت 2 کی باندھی ہے لیکن 4 پر بیٹھے، نیت 4 کی باندھی ہے لیکن 3 پر سلام پھیر دیا، ہاں نیت 4 کی باندھی ہے لیکن 5ویں کو شروع کر دیا۔ جانتے ہو یہ سہو بڑے بڑوں کو ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے اماموں کی برائیاں بیان نہ کیا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تبھی تو مسائل کا مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر 4 رکعت کی بجائے 5ویں شروع کر دی تو کیا کرنا ہے۔ اب آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا کہ 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے آپ واپس اتحیات میں آ جائیے اور آ کر کے آپ سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کریے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ مسئلے تبھی تو آپ کو اور مجھے معلوم ہوگے، جب سہو نہیں ہوگا تو پھر مسئلے کہاں سے نکلیں گے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھڑا کیا، آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی، پھر میرے اور آپ کے آقا سنتیں ادا کرنے کے بعد فجر کی جماعت ادا کی ہے، اذان بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ میرے بھائی یہاں سے پھر میرے اور آپ کے آقا مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، ہاں مدینۃ المنورہ گئے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان مسائلوں پر میں اور آپ غور کریں، اپنے علماء سے آ کر کے معلوم کرتے رہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء بیٹھے اسی لیے ہیں کہ آپ کی بھول کو صحیح کریں، جو آپ سے سہو ہوا ہے اس کو صحیح کریں، جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کو صحیح کریں۔ معلوم کرنے میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں ارے اگر ہم نے معلوم کر لیا تو مجھے کہیں گے کہ اس کو اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا حاجی ہو گیا، اتنی بڑی داڑھی اس کے منہ پر ہے، ارے اتنا بڑا کرتا پائجامہ پہنتا ہے اور پھر بھی اتنے چھوٹے مسئلے کا معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی کبھی عالم آپ کو ایسا نہیں کہہ سکتا، کبھی عالم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں آپ کا دوست شاید آپ کو کہہ دے، آپ کا رشتہ دار شاید آپ کو کہہ دے، لیکن عالم اس طرح سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کیا کرو۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا، اے محمد آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ آپ اتنے بڑے امام کیسے ہو گئے؟ کیا فرماتے تھے کہ میں اس لیے اتنا بڑا بنا، حالانکہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں مانتا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اس کی ترقی کی ایک وجہ یہ ہے
کہ میں نے کبھی کسی سے مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، اس لیے آج اس درجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اس لیے مفتی بھی کسی قاری سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولوی کسی تجربے کار سے اپنے مسئلے کو معلوم کر سکتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی مولوی ایک ڈاکٹر سے معلوم کر رہا ہے، مسئلے مسائل کے بارے میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ لیا جاتا ہے، اگر یہ مولوی یہ سمجھ لے ارے میں تو بڑا علم والا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے مسئلہ نہیں معلوم کرتا۔ بہت ساری میڈیکل کی بیماریاں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈاکٹروں سے مشورے کیے جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مسئلہ بیان کرنا ہے، اس لیے کہ انہیں مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ میرے بھائی کبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی روزے میں انجیکشن لگ گیا، ہاں لیکن روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ جانتے ہو یہ مولوی تو ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن پھر انجیکشن کے مسئلے کیوں بتا رہا ہے؟ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس کی وجہ معلوم کر کے آیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ انجیکشن جو ہم نسوں میں لگاتے ہیں یہ پیٹ کے اندر نہیں جاتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مولوی کو تھوڑی معلوم ہے یہ پیٹ کے اندر گیا یا نہیں گیا، کس نے بتایا؟ ڈاکٹر نے بتایا۔ اگر یہ مولوی ڈاکٹر سے معلوم نہ کرتا تو اس مسئلے کو بتا سکتا تھا؟ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس لیے معزز سامعین نظام پھر قرآن کریم بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا فرمایا کہ آپ اگر کسی بات کو نہیں جانتے تو آپ ان لوگوں سے معلوم کر لیجئے جو جانتے ہیں، اس میں شرم محسوس نہ کیا کریں۔ میرے بہت سارے بھائی نمازیں غلط پڑھتے ہیں لیکن معلوم کرنے میں شرم کرتے ہیں، میرے بھائی وضو غلط کرتے ہیں لیکن معلوم کرنے میں شرم کرتے ہیں، ارے بھائی اپنی بیوی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مسئلہ شرم کی وجہ سے معلوم نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتلاتا کہ اگر آپ یہاں بچے نہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو شاید میں بتلاتا کہ کس کس طرح کی غلطیاں ہمارے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو پھر بھی بتلاتا چلوں، ایک میرا بھائی ہے بڑا اللہ والا نظر آتا ہے، اس کے داڑھی بھی ہے، اس نے آ کر کے معلوم کیا حضرت اگر بیوی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، ہاں حضرت اگر بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہم فارغ نہیں ہوئے تو حضرت غسل تھوڑی نہ ہے، غسل تھوڑی نہ ہے۔ میں نے پہلے تو اس کی طرف اوپر سے نیچے تک دیکھا، او میرے بھائی تجھے کس نے بتلا دیا؟ ہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر شوہر کا ذرا سا حصہ بیوی کے اندر داخل ہو گیا تو میرے بھائی اب غسل فرض ہو گیا، فارغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے 3-4 بار استغفر اللہ پڑھا، 3-4 بار اللہ سے توبہ کی۔ اس کا استغفر اللہ کہنا یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ غسل نہیں کرتا تھا۔ مسئلہ سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کیا کرو، معلوم کر لیا کرو۔ اسی لیے تو ہماری جگہ کوئی حافظ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، ہماری جگہ کوئی بیچارہ امیر صاحب بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہمیں آپ نے مصلی اسی لیے دیا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہماری میاں بیوی کی زندگی اللہ کے مطابق ہو جائے۔ اسی لیے تو ورنہ نماز تو کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے آ کر کے، لیکن زیادہ مسائل ہونے کی وجہ سے آپ نے ہمیں یا ہم سے بڑوں کو مصلی دیے تاکہ آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ خالی نماز پڑھانا مقصد نہیں ہے، اصل ہے آپ کی پوری زندگی دین کے مطابق ہو جائے۔ تو اس لیے شرم تو محسوس نہیں کریں گے، مسائل آ کر کے اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے امام سے انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔